السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی الاسلام والصلاة والسلام علی خیر الانام وعلی آلہ العظام واصحابہ الفخام، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ فرض علوم کی یہ 8ویں نشست، جس کا خصوصی عنوان ہے ایمان باللہ اور قربانی سے متعلق کچھ مسائل۔ لغت اور اصطلاح کے اعتبار سے علم کلام یعنی علم عقائد میں جہاں عقیدے کا بیان ہوتا ہے، اس میں ایمان، عقیدہ، اعتقاد، اذعان، یقین، ان سب سے کیا مراد ہے پہلے یہ سمجھ لیں۔ ایمان یہ بنا ہے امن سے۔ ایمان کا مطلب ہوگا کہ قبول کرنا، تسلیم کرنا، ماننا، یہ اس کا لغوی معنی۔ عقیدہ کا مطلب ہوتا ہے دل سے ہم جس چیز کو مان لیتے ہیں اسے کہتے ہیں عقیدہ۔ اگر وہ صحیح اور درست ہے تو کہتے ہیں صحیح العقیدہ، اور اگر اس کا عقیدہ برا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بد عقیدہ۔ اعتقاد، اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے دل سے کسی بات کو سچا ماننا۔ اذعان کا مطلب بھی ہے یہی کہ کسی چیز کے ہونے کا یقین کرنا، اور یقین تو ہمارے یہاں عرف میں بولا جاتا ہے، لیکن اصطلاح کے اعتبار سے ایمان، عقیدہ، اعتقاد، اذعان، یقین، ان سب میں بنیادی چیز ہے یقین۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ ہم بولتے تو ہیں مگر یقین اپنے آپ میں ایک ڈیفینیشن، ایک تعریف رکھتا ہے۔ یقین کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کا، ہونے یا نہ ہونے کو پوری طرح ماننا، اور ہم جو مانیں وہ حقیقت اور نفس الامر کے مطابق ہو۔ حقیقت کے مطابق ہونا، نفس الامر کے مطابق ہونے کا مطلب، جس طرح یہ ایک فائل ابھی ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے، میں مشاہدے سے اسے دیکھتا ہوں، آپ بھی اپنی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہیں، تو اس کے ہونے کے سلسلے میں آپ کا ماننا اس درجے کا ہوگا کہ کوئی اگر آپ کے سامنے اس بات کا انکار کرے تو آپ اس کی تردید کر دیں گے، نہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ فائل یہاں پہ ہے۔ حقیقت کے مطابق ہونا، اور کسی کے شک دلانے سے وہ چیز دور نہ ہو، یہ ہے یقین۔ کہ کسی چیز کے ہونے نہ ہونے کو پوری طرح ماننا، وہ بات جسے ہم مان رہے ہیں وہ حقیقت کے مطابق ہو، اور کوئی تمہیں شک ڈالے تو اس کے شک ڈالنے سے وہ چیز دور نہ ہو۔ اور ایمان، عقیدہ، اعتقاد، اذعان، ان سب میں یہی یقین معتبر ہے۔ اگر اس درجے کا ایمان نہ ہوگا تو پھر وہ ایمان نہیں مانا جائے گا۔ وہ ایمان جو حقیقت کے مطابق نہ ہو تو وہ ایمان نہیں، کہ جس چیز کو مانتا ہے حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ مثال کے طور پر ادیان باطلہ، باطل دین والے اللہ کے سوا بہت ساری چیزوں کو العیاذ باللہ تعالی خدا مانتے ہیں، مگر حقیقت میں ان میں سے کوئی بھی خدا نہیں ہے، خدا صرف ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک۔ تو ان کا یہ ماننا حقیقت کے خلاف ہے، تو یہ ایمان نہیں ہو سکتا۔
اسی طرح ہم جس چیز کو مانیں تو شک دلانے والے کے شک دلانے سے اگر وہ اس درجے کا کمزور ہے کہ اگر کوئی شک ڈالے وہم پیدا کرے تو آدمی کی رائے فوراً بدل جائے، تو یہ بھی یقین نہیں ہے، یہ بھی ایمان نہیں ہے۔ ایمان پختگی کا نام ہے کہ جس چیز کو مان رہا ہے وہ حقیقت کے مطابق ہو اور کسی شک دلانے والے کے شک سے وہ چیز دور نہ ہو۔ ایمان میں یہ چیز بنیادی ہے کہ ایمان اس درجے کا ہونا چاہیے۔ اب اصطلاح شریعت کے اعتبار سے مذہب حنفی کے مطابق ایمان کی ڈیفینیشن اور تعریف کیا ہے؟ تصدیق قلبی بما جاء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بہ من عند اللہ، یعنی اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ سے جو کچھ لے کر آئے اس سب کو پوری طرح دل سے سچا ماننا اور اسے قبول کرنا، یہ ہے ایمان کی تعریف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، کتابیں، کتاب قرآن، دین، شریعت، ہر چیز کو دل سے پوری طرح مانے اور اسے تسلیم کرے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مذہب حنفی میں ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، دل کا اسے سچا ماننا، یہ بنیادی چیز ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے۔ قلب کا معنی ہوتا ہے دل، دل کا سچا جاننا اس بات کو تصدیق قلبی کا نام ہے، اور اسلامی احکام کے جاری ہونے کے لیے زبان سے اس کا اقرار کرنا شرط ہے، یعنی جب تک وہ زبان سے اقرار نہ کرے گا اس کا مسلمان اور مومن ہونا ظاہر نہ ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی نے دل سے اللہ و رسول پر سچا ایمان قبول کر لیا، تسلیم کر لیا، مگر زبان سے اپنا ایمان مسلمانوں کے سامنے ظاہر کرنے کا اسے موقع نہ ملا، اسی لمحے میں وہ مر گیا، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں پتہ نہ چلا کہ یہ آدمی مومن ہے یا مسلمان، تو ہم اس پر شرعی احکام جاری نہ کریں گے۔ یعنی اس کی نماز جنازہ ہم کیسے پڑھائیں گے؟ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اس کے دل نے تصدیق کی ہے اور دل کے حالات کی ہمیں خبر نہیں، مگر ایسا شخص اللہ کے نزدیک مسلمان ہے، مومن ہے۔ مجھے اجرائے احکام اسلام یعنی شریعت کے احکام کو جاری کرنے کے لیے زبان سے اقرار کرنا شرط ہے۔ اب کوئی دل سے مومن ہو گیا، زبان سے مسلمانوں کے سامنے اعلان کر دیا، اب اس پر شریعت کے احکام لگیں گے۔ اگر وہ انتقال کر جائے، نماز جنازہ، تجہیز، تکفین وغیرہ، پھر اگر وہ باحیات ہے تو نماز کا فرض ہونا، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ کا فرض ہونا، صاحب استطاعت ہے تو حج کا فرض ہونا اور روزوں کا فرض ہونا، عبادات اور احکام شریعت کے اس پر لگیں گے۔ کب؟ جب کہ دل سے مومن ہوا اور زبان سے اقرار کیا، تب۔ تو شریعت کے احکام کو جاری کرنے کے لیے زبان سے اقرار کرنا اس بات کا یہ شرط ہے۔ اصل ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے۔ بہت سارے ائمہ اہل سنت نے یہ کہا ہے کہ ایمان تصدیق قلبی اور زبان سے اقرار کرنا دونوں کے مجموعے کا نام ہے، اور اس میں سب سے محفوظ اور درست مذہب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے۔ اس پر قرآن مقدس سے کئی آیات دلالت کرتی ہیں، چند آیتیں میں پیش کرتا ہوں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، قالت الاعراب آمنا، گنوار دیہات میں رہنے والے لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ انہوں نے یہ کہا، دعویٰ کیا کہ ہم ایمان لائے۔ ان کے اس دعوے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل، اے حبیب آپ ان گواروں سے فرما دیں، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یوں کہو کہ ہم نے تو اطاعت کی، ہم نے تو گردن جھکائی، ہم تو اسلام لائے، ایمان ابھی تم لائے نہیں۔ اور کیوں نہیں لائے؟ اللہ فرماتا ہے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اس لیے کہ اب تک ان کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔
تو اس آیت سے پتا چلا ایمان وہ معتبر ہوگا جو دل میں جاگزی ہو جائے گا، دل میں بیٹھ جائے گا. جب تصدیق قلبی ہو جائے گی تبھی ایمان ہوگا، ورنہ زبانی اقرار تو بہت سارے لوگوں نے کیا. قرآن نے ان کے اس دعوے میں ان کو بتایا کہ یہ تمہارا زبانی اقرار ہے، حقیقی ایمان دل سے ہوتا ہے، اور تمہارے دلوں میں اسلام داخل نہیں ہوا، ایمان داخل نہیں ہوا. تو قرآن نے فرمایا لم تؤمنو، تم مومن نہیں ہو. تو اس سے پتا چلا کہ مومن وہ ہوگا جس کا دل حضور کے لائے ہوئے دین کی تصدیق کرے. تو اس سے پتا چلا کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو گے تو تمہارے اعمال میں سے کوئی بھی عمل تمہیں کچھ نقصان نہ دے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان کیا ہے. اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، دل سے مانا اللہ اور رسول کو. ثم لم یرتابوا، پھر جو ایمان لائے اس معاملے میں وہ شک میں نہ پڑے. تو اس سے پتا چلا کہ ایمان کا شک سے پاک ہونا ضروری ہے. ہاں شبہات کبھی آ جائیں تو شبہات کے سلسلے میں یہ نہیں ہوتا. بعض صحابہ نے مشکات المصابیح میں کتاب الوساوس میں یہ حدیث موجود ہے، بعض صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے دل میں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں دین کے بارے میں کہ ہم اس کو زبان سے بیان کرنا بڑا مشکل سمجھتے ہیں. ایسے وسوسے آ جاتے ہیں، حالانکہ ان کا دل مطمئن ہے اس پر، ایمان کی حقانیت، اسلام کی حقانیت پر مطمئن ہے، مگر شیطانی وسوسے آ رہے ہیں، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ بالکل شدھ اور پیور ایمان ہے، پختہ ایمان ہے. اس لیے کہ ڈکیٹ کا ڈاکہ وہیں پڑتا ہے جہاں مال ہوا کرتا ہے، اسی طرح شیطان کا وسوسہ اس دل پہ پڑتا ہے جس دل میں ایمان کی لذتیں ہوتی ہیں. تو وساوس الگ چیز ہے، اس طرح کے وسوسے الگ ہے، اور شک کرنا یہ خود آدمی کا اپنی طرف سے ہوتا ہے. تو خود اپنے طور سے ایمان اور اسلام کی کسی بات میں شک میں مبتلا نہ ہو، ورنہ اس کے ایمان پر سوال آ جائے گا. اللہ نے فرمایا ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہ کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور ایمان والے وہ جنہوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ اپنے ایمان میں سچے ہیں. تو اس آیت سے پوری طور سے یہ بات ہمیں پتہ چل گئی کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے. پھر ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالی فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، کہ اے پیارے تم کہو کہ میں لا تجد قوما، تو کسی قوم کو نہ پائے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اور اللہ اور آخرت پر ایمان کے ساتھ وہ ان سے محبت کریں جو اللہ و رسول کے نافرمان ہے، جنہوں نے اللہ و رسول کی نافرمانی کی. اگرچہ وہ نافرمانی کرنے والے، اللہ و رسول سے عداوت رکھنے والے تمہارے باپ ہی کیوں نہ ہو، تمہارے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہو. جب یہ قوم اس درجے پر آئے گی کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر پختہ ایمان رکھے اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت نہ کرے، اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت نہ کرے، بلکہ ان کا ایمان دشمنان خدا و رسول سے پاک ہو، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا، وأیدہم بروح منہ، اور اپنی بارگاہ سے روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی. اس آیت سے پتا چلا کہ ایمان اللہ تعالیٰ دل میں نقش کرتا ہے،
اس سے یہ دلیل نکلی کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، دل کا اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو دل سے سچا مان لینا، تسلیم کر لینا، اس چیز کا نام ہے ایمان۔ اس آیت سے یہ پتا چلا۔ اب دو باتیں، ایک پہلی آیت سے یہ پتا چلی کہ ایمان کا شک سے پاک ہونا ضروری، شک، وہم، شبہ، ظن، ان تمام چیزوں سے پاک ہونا ضروری، اور یقین کی اعلیٰ منزل پر ہونا ضروری۔ اور اس آیت سے یہ پتا چلا کہ ایمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ و رسول کے دشمنوں کے ساتھ محبت نہیں کی جائے گی۔ اس آیت سے پتا چلا تو ایمان کی درستگی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایمان دشمنان خدا و رسول کی محبت سے پاک ہو، اور ان کے دل میں اللہ و رسول سے محبت سب سے زیادہ ہو، اور جو اللہ و رسول کے نافرمان ہو ان کے تعلق سے ان کے دل میں ذرہ برابر بھی محبت کا پہلو نہ ہو۔ جب بندہ اس درجے پر آتا ہے، اس دل کو کہا جاتا ہے یہی وہ دل ہے، یہی وہ مومن ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو نقش کر دیا۔ ایسے دلوں میں ایمان نقش ہوتا ہے۔ پھر اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ ایمان دل میں نقش ہوتا ہے، تو ایمان تصدیق قلبی کا نام۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے دوسرا رکوع جہاں شروع ہوتا ہے، منافقین نے دعوی ایمان کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کا ایمان تھا ہی نہیں۔ جس چیز کا وہ دعویٰ کرتے تھے وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے تھا، اسی لیے اللہ نے اسی آیت میں فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ یہ دعوی ایمان کر کے مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ ایمان عیاری، مکاری، فریب جیسے عیوب اور نقائص سے بھی پاک ہونا ضروری ہے، بلکہ یوں کہہ لے کہ ایمان حقیقتاً اللہ اور رسول سے سچی وفاداری کا نام ہے۔ تو اس سے بھی پتا چلا کہ ظاہری دعووں سے آدمی مومن نہیں ہوتا جب تک کہ دل مومن نہ ہو۔ اس سے پتا چلا ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے۔ اور ایک حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث نمبر 165، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین لوگ ایسے ہیں، تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ تین عادتیں اور خصلتیں جمع ہو گئی تو ان تین خصلتوں کی برکت سے وہ بندہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، لذت ایمان سے آشنا ہوگا۔ وہ تین باتیں کیا ہے؟ پہلی بات، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور رسول اس کے نزدیک اللہ اور رسول کے سوا سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ اب یاد رہے کہ محبت دل سے ہوتی ہے، محبت دل کی کیفیت کا نام ہے، محبت دل کے چاہنے کا نام ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتا چلا اللہ و رسول کو دل سے مان کر اللہ و رسول سے سب سے زیادہ محبت جو بندہ کرے گا وہی حقیقت میں لذت ایمان پائے گا۔ اس سے پتا چلا کہ جب دل مومن ہوگا تبھی وہ محبت خدا و رسول سے مالا مال ہوگا، اور جب محبت خدا و رسول ملے گی تبھی وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا۔ تو اس حدیث سے بھی پتا چلا بنیادی چیز ہے دل، دل کا قبول کرنا۔ اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ دوسری چیز کہ جس کے ذریعے وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا، دوسری خصلت کہ وہ کسی آدمی سے محبت کرے تو اس سے محبت کرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، خواہشات نفسانی کی بنیاد پر نہیں، دنیاوی مفاد کی بنیاد پر نہیں، یا ظاہری نام و نمود کی بنیاد پر نہیں، یا عیاری و مکاری کی بنیاد پر نہیں۔ اگر وہ بندہ مومن سے محبت کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ چیز جب بندے کے اندر پیدا ہو
تیسری چیز وَأَن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ وہ ایمان لانے کے بعد ایمان سے پھر کر کفر کی طرف جانا ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو، اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرے گا، جس طرح آدمی آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، اسی طرح ایمان سے کفر کی طرف پلٹنے کو ناپسند کرے۔ اس حدیث میں جو دلیل ہے وہ یہ ہے محبت، کہ اللہ و رسول سے سب سے زیادہ محبت، اور محبت دل کے فعل کا نام ہے، دل کے عمل کا نام ہے۔ اس سے بھی یہ پتا چلا کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے۔ اب آئیے باب ایمان سے متعلق حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے بہار شریعت حصہ اول میں بہت ہی اہم نکاتی مسائل بیان فرمائے ہیں، جن کا جاننا نہایت ہی ضروری، بلکہ یوں کہہ لیں کہ باب ایمان میں بندہ مومن پر جن چیزوں کا جاننا فرض ہے اور ہر مومن پر فرض عین ہے، یہ ان مسائل میں سے ہے۔ بیان فرماتے ہیں ایمان اسے کہتے ہیں کہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے، ان سب باتوں کو سچا جانے جو ضروریات دین ہیں، اور کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں۔ یعنی دین کی جو ضروری باتیں ہیں ان میں سے کسی بھی ایک بات کا انکار کرنا یہ کفر ہے، اگرچہ باقی تمام ضروریات کی تصدیق کرتا ہو۔ دیکھیے یہاں پر بہت اہم جو ہے ہمیں راستہ ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیوبندی دیکھو اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، اتنا سارا کرتے ہیں، دین کی اتنی ساری باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور تم ان کو کافر کہتے ہو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت سی ضروریات پر عمل کرتے ہیں، مگر ان ضروریات پر عمل کرنے سے ان کا ایمان ثابت نہیں ہوگا۔ ضروریات دین میں سے کسی بھی ایک بات کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور انہوں نے ضروریات دین میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی نبی کی توہین، کسی نبی کی گستاخی، یہ کفر ہے، ضروریات دین کا انکار ہے، اور وہ اس جرم میں مبتلا ہے، لہذا اس ضرورت دینی کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ لہذا یاد رہے دین کی جو ضروریات دین ہیں ان میں سے ہر ایک بات کو ماننا ہے، کسی بھی ایک بات کا انکار ساری ضروریات دین کا انکار کہلائے گا۔ اچھا ضروریات دین کیا ہیں؟ حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں ضروریات دین وہ مسائل دین ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہیں۔ مسلمان کا ہر خاص عام طبقہ، خاص سے مراد علماء، عام سے مراد عوام، خاص و عام جانتے ہو، جیسے اللہ عز و جل کی وحدانیت، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، ہر مسلمان اسے جانتا ہے۔ انبیاء کی نبوت، سارے نبیوں کا نبی ہونا، جنت ہے، جہنم ہے، حشر ہوگا، نشر ہوگا، حساب و کتاب ہوگا وغیرہ، یہ وہ باتیں ہیں جن کو مسلمان کا ہر طبقے کا ہر فرد جانتا ہے۔ پھر ایک اور مثال دیتے ہیں، پھر یہ عقیدہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، نہ ہوا، یہ عقیدہ بھی مسلمان کا ہر فرد جانتا ہے۔ یہ ہے ضروریات دین، یعنی دین کی کھلی کھلی باتیں جس کو ہر خاص اور عام جانتے ہیں، ان کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔